بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص، سورت نمبر 112۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ بعض کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا حسب نسب بیان کر کے اس کا تعارف تو کرائیے۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن کریم کے لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صرف ایک کا لفظ اس کے پورے معنی ظاہر نہیں کرتا۔ ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح ایک ہے کہ اس کے نہ اجزاء ہیں نہ حصے ہیں، اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی۔ اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ صمد کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ اس لفظ کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں صمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ عام طور سے اختصار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کے صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس پہ نہیں آتا کہ سب اس کے محتاج ہیں۔ لہٰذا یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ ان لوگوں کی تردید ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ ولم یکن له کفوا احد۔ اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے۔ اس سورت کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل ہیں۔ دوسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں۔ تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل ہیں۔ مثلا بعض مجوسیوں کا کہنا یہ تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے اور اندھیرے کا خالق کوئی اور، یا بھلائی پیدا کرنے والا اور ہے اور برائی پیدا کرنے والا کوئی اور۔ اس طرح اس مختصر صورت نے شرک کی تمام صورتوں کو باطل قرار دے کر خالص توحید ثابت کی ہے۔ اس لیے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں اس کو قرآن کریم کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا ہے، جس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم نے بنیادی طور پر 3 عقیدوں پر زور دیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور اس صورت نے ان میں سے توحید کے عقیدے کی پوری وضاحت